تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام فیروز اور اس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک روز بازار میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وصول کرتا ہے؟ تو ابو لؤلؤ نے کہا وہ 2 درہم روزانہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آہنگر ہوں، نقاشی ہوں اور نجار ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلہ میں یہ رقم زیادہ نہیں۔ یہ سن کر ابو لؤلؤ اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بناتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے۔ ابو لؤلؤ ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لؤلؤ نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا نکل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے پڑا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے تھے۔ ابو لؤلؤ اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی اشخاص کو زخمی کیا اور کلیب بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ بالآخر اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لؤلؤ کا نام بتایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبید پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ و علی و عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلب فرمایا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 آدمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 3 روز تک طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ 3 روز تک آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا، اور اگر وہ 3 روز تک نہ آئیں تو پھر تم یہ 5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں۔ پھر ابو طلحہ و انصاری اور مقداد بن اسود کو بلا کر حکم کیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے ان حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں
کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ مہاجرین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا، کیونکہ یہی مادہ اسلام ہے۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی پورا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کو کما حق ہو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے، اور ان کے دشمنوں سے دور کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کی تکلیف نہ دی جائے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی التجا پیش کی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اسی جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی۔ چہارشنبہ 27 ذی الحج 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو ہفتہ کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے تھے، ان لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ تو ناظرین محترم، ہماری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔